شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے میں سر رکھ کر یہ چھوٹی سی قرآنی آیت پڑھ لو، سر اٹھانے سے پہلے ہی ہر مشکل پریشانی فوری ختم ہو جائے گی، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بہت مسئلے چل رہے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں رزق کی تنگی ہے، تنگ دستی ہے، اور بھی گھر کے جو بہت معاملات ہیں، لڑائیاں جھگڑے اکثر ہوتے ہیں، گھر میں سے خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، انسان خوشیوں کا بھوکا ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں خوشیاں نہ ہوں تو زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ آج کا اگر آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل مصیبت، اگر آپ ٹینشن میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی بزنس کو لے کر، پیسوں کو لے کر، گھر میں مسئلے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ یہ عمل وہ ہے جو سجدے میں سر رکھ کر آپ نے کرنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، سجدے میں سر رکھ کر جو آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ کے صرف 2 سے 3 منٹ لگ رہے ہیں، 2-3 منٹ میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ ناظرین، آج کا جو عمل ہے، یہ عمل اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کیا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تب وہ 40 دن اس کے پیٹ میں رہے تھے، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ آپ کو میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاؤں گا۔ اگر آپ سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا پڑھ لیں تو آپ کی بھی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا نہ پڑھتے تو کیا پتا تھا کہ کب تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی آیت انشاءاللہ وہ آپ پڑھیں گے سجدے میں سر رکھ کر، آپ کی سب مشکلات دور ہوں گی، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، ہر پریشانی مشکل فوری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء 27 کی مشہور آیت ہے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت میں سجدہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھنس گئے تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا، تو اللہ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب و بلیات سے نجات دینے والا، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا، سب سے بڑا فریاد رساں، غوث العظم صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور مشکل سے نجات صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اس لیے مشکل حالات میں آفات و بلیات کو ٹالنے کے لیے آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ندا کی جائے۔ مچھلی والے پیغمبر کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی دعا کے ساتھ کوئی مسلمان کسی بھی چیز کے متعلق دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس حدیث کے بعض طرق میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ دعا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے یا عام مومنوں کے لیے بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنتا؟ ہم نے اس غم سے نجات دی اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ بعض یہ دعا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ جب بھی ایمان والے اللہ تعالیٰ کو آفات و بلیات، مشکلات و مصائب، دکھ و آلام الغرض کسی بھی کام کے لیے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن کر قبول کرے گا۔ اس لیے جو شخص ضرورت مند ہے وہ خود یہ دعا اللہ کے حضور کر کے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ کر اسے پکارے۔ ہر انسان کو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار کرنا چاہیے، خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اس کی عبادات کی طرف متوجہ ہو تو توبہ استغفار سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے،
وہ ضرور معاف کرے گا، اور اپنی رحمت بے پایاں سے کرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ حدیث اور قرآن حکیم کی آیت سے صرف یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جس مسلم کو کوئی حاجت ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری آفات و مشکلات کا ازالہ فرمائے اور قحط سالی، دکھ درد اور ہر قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ ایک ایسی دوا ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جب وہ مچھلی سے نکل گئے تھے۔ آیت کریمہ مختصر لیکن طاقتور دعا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، پہلا توحید تسبیح کے ساتھ اسلام کا پہلا اصول، اور دوسرا توبہ عاجزی اور تابعداری ہے۔ آیت کریمہ کا مختصر سیاق و سباق یہ ہے کہ اسے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا جب انہوں نے اپنی قوم سے دستبرداری اختیار کی اور اللہ کی اجازت کے بغیر ان کو چھوڑ دیا۔ سزا کے طور پر اللہ نے مچھلی کو اپنے نبی کو نگلنے کا حکم دیا اور وہ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کے الفاظ ہیں جن کو پڑھتے ہوئے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور مچھلی نے انہیں ساحل پر نکال دیا۔ اور ذنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چلتی ہے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ آیت کریمہ کی اہمیت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے الفاظ جانتا ہوں جو آپ کی تکلیف کو دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لہذا اگر کوئی شخص کسی طرح کی پریشانی یا بڑی پریشانی میں سے ہے تو اس آیت کی تلاوت سے نجات پا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کے ساتھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے دی گئی دعا آیت کریمہ تھی۔ اگر کوئی مسلمان ان الفاظ میں التجا کرتا ہے تو اس کی التجا قبول کی جائے گی، یا اس کا جواب دیا جائے گا۔ فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کا کیسا آسان عمل ہے۔ یہ آیت کریمہ چند سیکنڈ میں پڑھی جا سکتی ہے، اور فضیلت کیا ہے، پڑھنے والے کے لیے نور بلند کیا جائے گا، فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن میں 70 مرتبہ اور ایک دوسری روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرنا ثابت ہے، لہذا کسی کو اس کی ترغیب دینا جائز ہے۔ آیت کریمہ پڑھنے کے متعلق احادیث مبارکہ میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، تاہم آیت کریمہ کو وظیفے کے طور پر پڑھنے سے متعلق ہماری معلومات کی حد کسی حدیث میں مخصوص تعداد مقرر نہیں کی گئی، بلکہ بزرگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں مختلف حاجات کے لیے مختلف تعداد بیان کی ہے۔ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس مخصوص تعداد کو مسنون یا ضروری سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ آیت کریمہ کے ذریعے گمشدہ افراد یا روٹھی ہوئی بیوی کو واپس بلانے کا مجرب و آزمودہ عمل، اگر کسی کا بچہ یا بچی یا گھر کا کوئی اور فرد لاپتہ ہو گیا ہو یا گھر سے ناراض ہو کر نامعلوم مقام پر چلا گیا ہو، تو یا بیوی شوہر سے ناراض ہو کر میکے بیٹھ گئی ہو یا شوہر بیرون ملک بیٹھ گیا ہو، گھر والوں کی کوئی فکر نہیں، آنے کا نام نہ لیتا ہو، تو آیت کریمہ اس کے بابرکت عمل کے ذریعے سے اس کی واپسی 100% یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، سو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، سو وہ اسے پھر بخش دیتا ہے۔ وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے، سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ بقرہ میں ارشاد ہے، جب تم کو تکلیف پہنچے تو اس کا مقابلہ صبر اور نماز کے ساتھ کرو،
اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، نماز پڑھو۔ نماز توجہ الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا، صبر کرو، برداشت کرو، بے صبری سے کام نہ لو۔ انسان کا مزاج عموماً بے صبری کی طرف مائل ہوتا ہے، جیسے ارشاد ہے انسان بے صبر تنگ دل پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری جگہ کا لفظ فرمایا گیا کہ انسان بڑا تنگ دل ہے، لہذا حکم ہوتا ہے کہ اطاعت پر اور مصیبت کے آنے پر صبر کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات سے روکنا صبر ہے۔ اس مقام پر وہ تکالیف مراد ہے جو مشرکین کی طرف سے پہنچائی جا رہی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ صبر کی تلقین کرتے ہوئے اور مچھلی والوں کی طرف نہ بن جائے جنہوں نے بے صبری سے کام لیا تھا۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ یہ شام اور فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ ان کے دور میں بادشاہ تھا، اس وقت کے بڑے نبی حضرت شایع علیہ السلام تھے۔ اس بادشاہی میں بیک وقت اللہ کے 5 نبی تھے جن میں حضرت یونس علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بادشاہ مومن مطیع اور مناقات تھا، اللہ کے نبیوں کی اطاعت کرتا تھا۔ یہ موصل اور شام اور عراق کے درمیان ہے۔ موصل اب عراق کا ایک صوبہ ہے، نینوا بھی وہاں کا ایک قصبہ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے کچھ تردید کی تھی، ان کے علاقے میں آدمی مارے گئے اور غلام بنا کر لے گئے، تو بادشاہ نے خیال کیا ان کو سمجھانا چاہیے کہ قیدیوں کو واپس کر دیں اور زیادتی نہ کریں۔ اس کا ذکر حضرت شایع علیہ السلام سے کیا گیا کہ اس طرح زیادتی ہوئی ہے۔ اس وقت اللہ کے 5 نبی موجود ہیں، مناسب ہے کہ ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیں۔ تجویز یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام جو بڑے نبی اور عبادت گزار تھے ان کو وہاں بھیج دیں، اگرچہ ان کے مزاج میں فدا تنگی ہے، تاہم ان کے زہد و تقوی کی بنا پر ان کا جانا ہی زیادہ مناسب ہے۔ حضرت شایع علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کو مامور کیا کہ وہاں جا کر نیکی کی تلقین کرے۔ انہوں نے نینوا جا کر خدا کا پیغام سنایا، لوگوں کو سمجھایا کہ زیادتی نہ کریں۔ آپ نے وہاں کافی عرصہ تک تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، مگر لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو عذاب کی وعید سنائی کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے خدا کی جانب سے ان پر عذاب آئے گا۔ یہ اتنی بات تو اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، لیکن اس موقع پر یونس علیہ السلام سے لغزش یہ ہوئی کہ وہیں اللہ کا انتظار کرنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے، سمجھے کہ اب مجھے پر کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک کی مختلف صورتوں مثلا سورۃ الانبیاء، سورۃ یونس، سورۃ صافات وغیرہ میں مذکور ہے، اور اس صورت میں ایک حصہ بیان ہوا ہے۔ قرآن پاک کی کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں جو ہر واقعے کو مسلسل ایک جگہ بیان کر دے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق نصیحت کے لیے جتنی بات جس جگہ موضوع ہوتی ہے بیان کر دی جاتی۔ الغرض حضرت یونس علیہ السلام بے صبری کی بنا پر حکم الہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابتائم میں مبتلا ہو گئے۔ سورۃ انبیاء میں ہے غیرت الہی کی وجہ سے قوم پر غصے کی حالت میں نکل گئے۔ قوم کو کافی عرصہ سمجھاتے رہے مگر انہوں نے ایک نہ سنی، اللہ کے لیے قوم پر ناراض ہوتے ہوئے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ لغزش کوئی صغیرہ یا پاکیزہ گناہ نہ تھا، بلکہ ایک معمولی غلطی تھی، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، بڑے آدمی تھے، اس لیے ان کے معمولی سی لغزش بھی بڑی سمجھی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن معمولی غلطی پر بڑی گرفت آئی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ نبیوں کی تربیت زیادہ مقصود ہوتی ہے، وہاں خلاف اولا بات پر بھی بڑی گرفت ہو جاتی ہے، اس لیے وہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ ان میں اللہ کے جلال اور عظمت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ قیامت والی حدیث میں آتا ہے کہ لوگ سفارش کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے مگر تھر تھر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں گے کہ آج تو خدا غصے میں ہے۔ خدا کی عظمت و جلال کے سامنے معمولی بات پر بڑی گرفت ہوتی ہے، حالانکہ ان میں سے صغیرہ و کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہوتا، بہت معمولی سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو تنبیہ فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تر شروع ہو گئے محض اس وجہ سے کہ ایک اندھا آیا اور خیال کیا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، شاید یہ ہدایت قبول کر لے۔ اللہ نے بڑی سختی سے فرمایا جو طلبگار بن کر آتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کریں، جو اعتراض کرتا ہے اس کے در پہ نہ ہو، آپ ذمہ دار نہیں ہے۔ اسی طرح مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام سے
ہوا کہ وہیں اللہ کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل پڑے اور گرفت ہو گئی۔ سورۃ انبیاء میں موجود ہے کہ اس نے گمان کیا کہ ہم سختی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ لغزش تھی اور ہم نے سخت ابتلا میں ڈال دیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، گویا قید خانے میں ڈال دیا۔ مچھلی کا واقعہ مشہور ہے۔ دریا کے کنارے پر پہنچے، جہاز میں سوار ہوئے، جہاز میں پھینکے جانے کے لیے ہر قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلتا ہے۔ جہاز والے ان کا نورانی چہرہ دیکھ کر ان کو دریا میں پھینکنے سے ہچکچاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر قرہ انہی کے نام سے نکلتا ہے۔ آخر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا اور آپ سیدھا مچھلی کے منہ میں پہنچ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ یونس علیہ السلام نے دریا اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا۔ 40 دن، 10 دن یا 3 دن، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ مچھلی پیٹ قید خانہ ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کی خوراک نہیں تو اندھیروں میں رب کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور خطا کار تو میں ہی تھا۔ تو عمل شروع کرتے ہیں، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ عورت بھی کر سکتی ہے، عورت گھر میں کرے مصلی پر، اور مرد مسجد میں کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والو، اس لیے میں تفصیل بتاتا ہوں۔ اصل میں کچھ ناظرین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل انجان ہوتے ہیں، ان کو طریقہ نہیں آتا، اس لیے میں تفصیل سے بتاتا ہوں تاکہ کوئی بھی بہن بھائی جو ہے نہ یہ عمل کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ناظرین، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب انسان وہ سجدہ میں جا کر اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ جو ہے نا وہ جھک کر مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اپنے سجدے میں جا کر پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، پھر جو ہے آپ نے یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی ہے۔ یہ آیت آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے مچھلی کے پیٹ سے انہیں نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام یہ آیت نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی فضیلت ہے۔ یہ آیت 21 بار آپ نے پڑھنی ہے اور سجدے میں سر رکھ کر پڑھنی ہے۔ ناظرین محترم، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پھر جب آپ یہ پڑھ لیں، پھر جب آپ سجدے سے اٹھ رہے ہوں گے تب بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کر کے اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہو کر آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اللہ والو، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے دلوں کے حال بھی جان رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے یہ کس کے لیے جھک رہا ہے۔ آپ بھی یہ عمل کرو گے، وظیفے کرو گے تو آپ نے ذہن میں نیت مقصد بھی رکھنا ہے۔ میرے گھر میں مشکلات ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، میری زندگی میں خوشیاں آئے جائیں۔ آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، پھر یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب یہ عمل مکمل طور پر کر لینا ہے، آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، نیک حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کر کے دعا کریں گے، دعا کرتے وقت بھی آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، اول و آخر درود پاک، درود ابراہیمی آپ نے پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے جن سے دعا مانگنی ہے، کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے تو اس انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ عمل کرنا کتنے دن ہے؟ آپ نے صرف اس عمل کو 3 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ طاق دن ہے، یعنی کہ 3 دن، آپ زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا 9 دن بھی کر سکتے ہیں۔
طاق دن کرنے ہیں، لیکن 3 دن انشاءاللہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ پر ضرور رحم فرمائیں گے، آپ کی مشکلات جو ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔